جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں ہم فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی میں، اور یہاں پر آج ہمارے ساتھ جو ہے خاص آڈینس ہے، اور کچھ دلچسپ اور نئے نویلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ سوالات بھی ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ سوالات بھی ہوں گے، آڈینس کی کچھ چیزیں بھی ہم شامل کریں گے، اور کیا سوالات ان کے ذہن میں ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسرز ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح ملٹیپل فیکلٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے سوالات بھی شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوا کرتے ہیں، جو آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ پیش کیا کرتے ہیں۔ تو سیدی خوش آمدید، جزاک اللہ۔ اور آج کا یہ ایک ایپیسوڈ ہے، اور اسپیشل ایپیسوڈ جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم یہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کیا کیا کچھ ارادے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ آپ کے ذہن میں کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل کنٹینٹ ہے، اور کیا ارادے لیے آج آپ حاضر ہوئے ہیں؟ ارادے تو اسٹوڈنٹس بتائیں گے، ہمارا کام تو جواب دینا ہے۔ ٹھیک، اور خواب ہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، خواہ وہ استاد ہے صحیح، یا اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر ہے یا مریض ہے، انجینئر ہے یا کام کروانے والا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ ہے یا غلام ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے خواب تو نظر آ جاتے ہیں۔ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ مجھے اچھے اچھے خواب نظر آئیں، جی، لیکن جب سو کر اٹھتے ہیں تو بعض اوقات ناپسندیدہ خواب بھی نظر آ رہے ہوتے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوچ رکھے، پازیٹیو رہے، تو صحیح، اس کا امپیکٹ خوابوں پر، پرسنالٹی پر بھی اچھا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، واقعہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج اسٹوڈنٹس کے درمیان ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ معاشرے کا اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، صحیح، اور یہی ہماری تعلیم گاہیں، تربیت گاہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں سے جو پروڈکٹ بن کے نکلے گی وہی معاشرے کو لیڈ کرے گی۔ بالکل، تو سینسیٹیو بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اور سب کچھ ہے۔ تو آج ان کے درمیان ہیں، انشاءاللہ ان کے سوالات کو شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر سر اس نالج سے ریلیٹڈ میں چند ایک سوالات کرنا چاہوں گا۔ اس نالج کی، اس ٹاپک کی جو خوابوں سے ریلیٹڈ ہے، کچھ اہمیت پر آپ کچھ گفتگو بھی فرمائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک زندگی میں، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کیسی ہے، اور کیا اس علم کے بارے میں ہمیں بھی کچھ نالج حاصل کرنا چاہیے؟ افادیت اور اہمیت پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، ایک تو انسان کی زندگی جو ہے اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو کہ نیند میں گزرتا ہے، اور خواب کا تعلق اس حصے سے ہے، اور تقریباً ہر شخص جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس علم کی اہمیت تو یہی کافی ہے کہ اس علم کو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس خواب کی تعبیر کے علم کو بیان کرنے والے اولین فرد ہوئے۔ قرآن کے اندر آپ کا واقعہ ہے جہاں پر آپ کو گرفتار کر کے قید خانے میں کچھ عرصے کے لیے بلا وجہ ڈال دیا گیا، تو وہاں پر دو افراد نے خواب دیکھا اور آ کر آپ سے پوچھا، آپ نے ان کی تعبیر بیان کی، صحیح، پھر جیسا آپ نے کہا تھا ویسا رونما ہوا۔ پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے خواب بھی ہیں۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کئی خواب حدیثوں کے اندر بیان فرمائے، بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور پھیر کر سوال کرتے، پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، تو صحابہ میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا، صحیح، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس علم کی اہمیت ہے، جبھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کلام فرمایا۔ صحیح، پھر صحابہ کرام کے خواب، پھر دیگر اولیاء کرام کے، علماء کرام کے، امت جو ہے وہ ابتدا سے ہی اس موضوع کو
ڈسکس کرتی رہی ہے. صحیح. اب بات آ جاتی ہے کہ اس پر ہم کتنا ڈیپینڈ کریں, یا اس کی جو تعبیر بیان کی جاتی ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے, ہم اس پہ کتنا بلیو کریں. دیکھیں, خواب کی تعبیر کا جو علم ہے اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے, ٹھیک, یقینی تو نہیں ہوتا. یعنی غالب یہی ہوتا ہے کہ جیسا بیان کیا گیا ویسا ہی ہوگا. صحیح. لیکن اس کا برعکس بھی ممکن ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ تعبیر کچھ بیان کی جائے لیکن ویسا رونما نہ ہو, لیکن اکثر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا بیان کیا گیا. امت قدیم سے ہی اس علم پر کلام کرتی آئی ہے, علماء اور اولیاء صلحاء بھی اس پہ کلام کرتے آئے ہیں. تو یہ اس علم کی جو ہے وہ امپورٹنس ہے. البتہ یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا تو صبح اٹھے اور جو سب سے پہلا شخص ملا اس کو پکڑ کے ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اٹ کین بی ڈینجرس. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, کہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بیان کی جائے ویسا ہی ہو جاتا ہے. اب ہم نے کسی ایک نان پروفیشنل کے سامنے بیان کر دیا جس کو اس کا علم ہی نہیں. صحیح. اب وہ اس کی جیسی تعبیر بیان کرے گا ویسا ہی ہو جائے گا. اچھا. اب اسٹوڈنٹس ہیں تو آپس کے اندر آ کر کسی اسٹوڈنٹ نے ایک دوسرے کے سامنے بیان کیا. اچھا, اس عمر کے اندر عموماً مزاج جو ہے نا وہ زیادہ خوش مزاجی والا ہوتا ہے. جی. اب سامنے والے نے کوئی بھی اس کی غلط سی تعبیر کر دی, تیرا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے, تیرا تو اس دفعہ امتحان میں جو ہے نا وہ, تو اب وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ جو اس علم کو جاننے والا ہے اور آپ اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسی سے آپ سوال کریں, ہر ایک کو بیان نہ کریں. اب بعض اوقات خوابی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیان نہ کریں تو اب اس کو کیسے سنبھال کے کیسے رکھیں جب تک کسی سے شیئر نہ کریں. اور بعض اوقات خوفناک ہے, بعض اوقات گھبراہٹ ہے, سچویشنل مختلف ہو سکتا ہے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جب کبھی ایسا خواب نظر آئے کہ جس میں لگتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا, تو سمپل ہے, اگر کوئی مل جائے صحیح بتانے والا تو اس سے پوچھ لیا جائے, ورنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے, یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما. ٹھیک ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے گا اور کسی کو بیان نہیں کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل جیسا خواب جو ہے وہ ہوا, اس کی تعبیر بری ہوئی تو اللہ پاک اسے بدلے کو محفوظ فرما. صحیح. ماشاءاللہ, آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت اس کو ایکسپلین کیا ہے. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو بھی ایکسپلین تھوڑا کر دیجئے کہ اگر ہمیں خواب نظر آ گیا ہے اور پوچھنا ہی پوچھنا ہے, جیسا آپ نے فرمایا کہ کسی جاننے والے سے پوچھے, کیا ہم اپنے ارد گرد جو مذہبی وضع قطع رکھنے والے ہیں یا جو انوائرمنٹل اس طرح سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ ہیں یا اس طرح کے ہیں کہ ان سے پوچھنا چاہیے, تو کیا ایسے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا اسپیسیفک ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے جو اس کی تعبیر بیان کر سکے؟ کرائیٹیریا کیا ہے اس کا؟ سمپل ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے بندہ اسی سے کویسچن کرتا ہے. اس وقت ہم کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں, ٹھیک ہے, اب یہاں کے اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی کیمسٹری کا کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ جا کر انگلش لٹریچر والے سے تو نہیں پوچھے گا, حالانکہ پروفیسر تو وہ بھی ہے. صحیح. تو ہر مذہبی حلیے والا شخص ہر علم کا ماہر ہو یہ ضروری نہیں. صحیح. تو اگر کوئی شخص اس علم کو جاننے والا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا. صحیح. ورنہ ہر امامے والا یا ہر مذہبی حلیے والا شخص اس علم کا ماہر ہوتا نہیں, تو اسی لیے ہر ایک سے تو یہاں بھی نہیں پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی جو ہے وہ ہوا ہے. سوالات تو اور بھی بہت سارے ہوں گے, ابتداً تو چند ایک سوالات سے آغاز کر دیا ہم نے. آئیے دیکھتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں خوابوں سے ریلیٹڈ. اچھا, پہلا تو سوال میرا یہ تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, تو میں نے دیکھا جیسے خواب آتا ہے فوراً یوٹیوب نکالی جی, اور کچھ کامن سی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہاں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا ہوتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے. جی, تو اب پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہو سکتی ہے. جی, ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہیے, کیا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے کچھ اسٹوڈینٹس کو دیکھا کہ فوراً یوٹیوب کھولی, بھائی مجھے یہ خواب آیا دیکھ لیتے ہیں, اس میں انہوں نے لکھا اور وہ باقاعدہ کچھ کامن سی چیزیں ہوتی ہیں وہ یوٹیوب پہ آ جاتی ہیں. جی. اچھا, دوسرا یہ کہ مجھے خواب بہت کم آتے ہیں, اگر آتے ہیں تو یاد نہیں دیتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا, صبح کا وقت تھا شاید میری آنکھوں اور ہلکی ہلکی سی بارش, جی, تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ, 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو ہے کہ خواب دیکھا اور سوشل میڈیا کی طرف ہم نے رجوع کیا. سوشل میڈیا ہے, ویب سائٹس ہیں, میں بھی جب اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے بھی کچھ دیکھا تھا.
تو سوشل میڈیا پر تو مور دین 90% کاپی ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا. یعنی ایک چیز کسی نے کوئی ریسرچ کر کے ڈالی, وہ ایک ہی کی ریسرچ ہوتی ہے, بقیہ جو ہے نا پھر اسی کو کلر چینج کر دیں گے, تھوڑا گرافک چینج کر دیں گے اور اپنی بنا کر پیش کر دیں گے. اچھا, کتابیں ڈالی ہوتی ہیں, چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ سب غلط ہے, ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر درست بھی ہو, لیکن ایک ہے کسی چیز کا تعبیر کا ہونا, اور ایک ہے کیا وہ تعبیر جس نے خواب دیکھا ہے اس کے موافق ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی شخص کی تعبیر مختلف ہوگی اور دوسرے کے لیے مختلف ہوگی. فار ایگزامپل یہ انار کا دیکھنا, اس کے بارے میں دو طرح کی تعبیریں. ایک تعبیر ہے کہ اس سے دولت ملے گی خواب دیکھنے والے کو, اور ایک تعبیر ہے کہ وہ دشمن پر فتح حاصل کرے گا, قلعہ فتح کرے گا, غالب آئے گا. اچھا, اب دونوں کا مختلف ہونا کس طرح سے ہے. اگر کوئی عام اور غریب آدمی دیکھتا ہے تو اس کے لیے تعبیر کی جائے گی کہ وہ مالدار ہوگا, اور جو بادشاہ ہے یا صاحب منصب ہے جو فتح کر بھی سکتا ہے اس کے لیے دوسری تعبیر کی جائے گی. اب عام آدمی یہ ڈفرینس کیسے بیان کرے گا؟ اچھا, پھر دیکھنے والے کی جو پرسنالٹی ہے اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, موسموں کے فرق سے فرق ہوتا ہے, علاقے کے فرق سے فرق ہوتا ہے, مزاج کے فرق سے فرق ہوتا ہے, طبیعت کے فرق سے فرق ہوتا ہے, خواب دیکھنے کے وقت کے فرق سے فرق ہوتا ہے. ایک ہی خواب دن میں دیکھا الگ, رات میں دیکھا الگ, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ریلیٹ کی جاتی ہیں. اب سوشل میڈیا پر جا کر فقط یہ دیکھ لینا کہ یہ اس چیز کی تعبیر یہ ہے اور اس کو سمجھ لینا, اٹ کین بی ویری ڈینجرس. تو یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اور اس کی ایک آسان مثال یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر بکس تو ہر چیز کے موجود ہوتی ہیں, میڈیکل کی کتابیں تو رکھی ہوئی ہیں, لیکن کوئی بھی جا کر میڈیکل کی کتاب لے کر اپنا علاج نہیں کرتا. حالانکہ لکھا ہوا یہ دوا کس کام کے لیے, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا, لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہم سے ہسٹری پوچھے گا, ہماری طبیعت دیکھے گا اور نبض دیکھے گا, بلڈ پریشر, بہت ساری چیزیں کر کے وہ ہمیں دوا سجیسٹ کرے گا. تو اسی طرح سے فقط کتاب سے دیکھ کر اپنے لیے کوئی تعبیر سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے. تو ہمیں کسی ماہر سے ہی رابطہ کرنا چاہیے. اور دوسرا, سوشل میڈیا کا تو حال یہ ہے کہ وہاں پر دیکھ کر جو ہے وہ بندے کو ویسے ہی اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ خبر بھی درست ہے یا نہیں جو لکھا ہے, کیونکہ دیر از نو ریگولر اتھارٹی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں جو بھی ہے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, بلکہ سوشل میڈیا کی خبر کو پہلے جا کر بندہ ریکنفرم کرتا ہے, پھر اس کے بارے میں گمان بناتا ہے کہ ہاں یار یہ ویسا ہی ہے. تو جب عام خبروں کا یہ حال ہے تو علم تعبیر پر وہاں پر, ہاں سوشل میڈیا پر اگر کوئی ایسا اوتھینٹک شخص ہے جو واقعی اس علم کا ماہر ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جنرلی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ رسک رہتا ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ خواب نہیں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, یار مجھے خواب ہی نظر نہیں آتا. اچھا, ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ بتائیے کہ مجھے خواب ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, حقیقت کی دنیا میں رہ رہے ہو. تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نہ خواب آنا کوئی فضیلت کی بات ہے, نہ خواب نہ آنا کوئی فضیلت یا عدم فضیلت کی بات ہے. ایک جنرل نیچر ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں آتا ایسے ہی, اور بھول جانا بھی ایک فطری عمل ہے, اس میں بھی کوئی بندے کی اختیاری چیز نہیں ہے. اچھا, اس کا حافظے سے بھی ایسا کوئی خاص تعلق نہیں. بعض اوقات بڑے قوت حافظہ والا شخص ہے لیکن اس کو 10 سال پرانی بات یاد ہے, لیکن 2 گھنٹے پہلے جو نیند میں خواب دیکھا وہ بھول سکتا ہے. تو یہ چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, انسان کی سینسز جو ہے, جو ظاہری حواس ہے ہمارے, وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ویسا جیسا کہ ہم جاگتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سائلنٹ موڈ میں ہوتی ہیں, تو دیگر جو سینسز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات یاد رہ جاتا ہے, بعض اوقات بھول جاتے ہیں, تو اٹس اے نارمل تھنگ. تو البتہ اگر کوئی یاد ہو اور بندہ پوچھے تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے بارش کا کہا, بارش کا جو ہے وہ اچھی تعبیر ہوتی ہے اور یہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے, دعا کی قبولیت کی علامت ہے. یعنی اگر کسی کے دل میں کوئی خواہش ہے, تمنا ہے, اور رات کو اس نے دیکھا کہ میں بارش میں ہوں, تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کی جو جائز خواہش ہے وہ پوری ہوگی. تو بارش کا دیکھنا خواب میں تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھا. اور یہ ایک انہوں نے خواب تو دیکھیا, تعبیر بھی اس کی بہت اچھی آپ نے بیان کی ہے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے برے خواب والوں سے ریلیٹڈ بھی کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے, تو کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے, کوئی ایسا کرتا ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ اللہ کی نعمت ہے اچھا خواب. جس طرح ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے جاگتے ہوئے, تو ہم کیا کرتے ہیں,
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. ماشاءاللہ. تو ایسے ہی اچھا خواب بھی اللہ کی نعمت ہے. صحیح. تو اللہ کی نعمت پر بندہ شکر ادا کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اس کی جو اچھی تعبیر ہے وہ میرے حق میں ظاہر فرما. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید خان ہے. میں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری وفاقی اردو یونیورسٹی میں. میرا کوسچن یہ ہے کہ بعض اوقات خواب کی شدت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس شدت کے اندر جو ہے وہ جو خواب دیکھنے والا ہے وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا وہ ذہنی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی نفسیاتی بیماری ہے، یا انوائرمنٹ کا اثر ہے. پلیز اس کی وضاحت کیجیے گا. تھینک یو. ماشاءاللہ، بہت بنیادی سوال ہے کہ خواب جو ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. کیا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ذہنی خلفشار ہو سکتا ہے، طبیعت ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے، خواب کی 3-4 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں. ایک قسم ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ ہماری ڈیلی روٹین سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں. مثال ایک ٹیچر خواب میں دیکھتا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں، یا ایک کارپینٹر دیکھ رہا ہے کہ میں آری چلا رہا ہوں، یا ایک سائنسدان دیکھ رہا ہے کہ میں کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں. تو کیونکہ اس کی ڈیلی روٹین ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، تو وہی چیز اس نے خواب میں دیکھی. اب ہوا بھرنے والا گاڑیوں کی رات کو ابھی ہوا بھر رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس طرح کی جو کیٹیگری ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی. دیٹ کین بی انوائرمنٹل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جس ماحول میں رہتا ہے تو دیٹس دا ریفلیکشن آف دیٹ انوائرمنٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا، انسان کی اپنی سوچ، یعنی کہ وہ ماحول تو ایسا نہیں ہے لیکن اس کا اپنا ذہن جو ہے وہ کسی ایک خاص چیز پر ورک آؤٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ وہ تھنکنگ کے اندر ہے کسی خاص چیز میں، تو یہ بھی امپیکٹ فل ہوتا ہے اور اس سے بھی انسان کی سوچ پر اور اس کے خواب پر اثر ہوتا ہے. پھر ایک کیٹیگری ہے کہ جس میں انسان تو بڑا نیک ہے، اس کی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، لیکن خواب بڑے عجیب عجیب آ رہے ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہو کہ یار میں نے اتنا برا سوچا تو نہیں تھا لیکن خواب اتنا برا آ رہا ہے، اور بندہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا. تو خواب کے اندر شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. جس طرح ہم جاگتے ہوئے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، برے خیالات، شیطان، اسی طرح خواب میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی وجہ سے بھی انسان کو برے خیالات آتے ہیں. اور ایک قسم جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، فرشتے کی جانب سے ہے. اللہ پاک فرشتوں کو اس کام پر مقرر فرماتا ہے، تو وہ من جانب اللہ اچھے خواب جو ہے بندے کو نظر آتے ہیں. تو یہ 3-4 جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور انہی کے درمیان ہمارے جو ہے وہ خواب گردش کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا برے خواب آتے ہیں، ایسا وہ سوچتا نہیں ہے جیسے خواب آتے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال بھی ہو تو اس کا جواب بھی ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے بندہ وضو کر کے سوئے. با وضو شخص شیطان کے عمل سے محفوظ رہتا ہے، تو خواب میں بھی محفوظ رہے گا. سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، جو آخری 2 سورتیں ہیں وہ پڑھ لے، کیونکہ یہ خاص سورتیں شیاطین سے حفاظت کے لیے ہیں. یہ ہو جائے گا. پھر الٹا نہ سوئے، سیدھی کروٹ سوئے سنت کے مطابق. اسی طرح غذا کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر کسی نے بہت زیادہ کھایا ہے اور فوراً سو گیا ہے تو بخارات کی وجہ سے بھی عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں. تو یہ بھی ایک سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد نہ سو جائے، ویسی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو دیر شوڈ بی اے ڈفرنس کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا ڈسٹینس رکھ کر جو ہے وہ کھائیں نیند اور اپنے کھانے کے ٹائم کے درمیان میں، تو اچھا امپیکٹ ہوگا. سنت کے مطابق سوئیں، وظائف پڑھ کے سوئیں. اچھا، برا نہ دیکھیں، برا نہ سوچیں. جب بندہ دیکھے گا اچھا، سوچے گا اچھا، صحبت اچھی ہوگی تو یہ امپیکٹ فل ہوگا. تو یس، انوائرمنٹ جو ہے وہ انسان کے خوابوں پر اثر انگیز ہوتا ہے. حضرت رات میں سونا بھی ہے اور ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. آپ نے بہت لیندی سا یہ ایک یعنی پورا ایک طریقہ کار بتا دیا ہے کہ سونے سے پہلے اتنی چیزیں کر کے سونا ہے. اب اتنی چیزیں کیسے یاد رہیں گی، کون اس کو ذہن میں رکھے گا، تو جس کی ایک تو بالکل پریکٹس ہی نہیں ہے. تو ایسا شخص، یہ جو آپ نے تقریباً کوئی 5-7 یا 8 چیزیں تو بتائی ہیں، تو کیا کرے؟ ایسا کوئی شارٹ اس کا ہے؟ کر لے، کچھ ایک بتا دے. ایک ہی کر لے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لے. صحیح. اچھا،
میرا خیال ہے کہ 1.5 سے 2 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا آیت الکرسی میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ٹھیک ہے 3 ہو گئی پھر. ٹھیک ہے نا. تو سونے سے پہلے سونے کی دعا ہے, صحیح, وہ پڑھ لیں. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ سونے سے پہلے جتنا موبائل یوز کر کے سو رہے ہوتے ہیں اس کا اگر 0.01% بھی اس کے اندر صرف کر لے تو شاید سارے کام ہو جائیں گے. اللہ, کیونکہ ہم لوگ سونے کے لیے جب چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے 5 10 15 منٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. جی جی جی. تو وہ جو 5 10 15 منٹ عموماً اب اس ٹائم کوئی کیمسٹری کا فارمولا تھوڑی ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں, یا وہاں پر کوئی انگلش لٹریچر کا آج جو ہے نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیو پیسو جو ہے نا, سو وہ میں نے وہ ایسے لکھنا ہے تو اس کی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے. اس ٹائم جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے, کیا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس میں سے اگر کچھ وقت اس میں دے دے تو یہ ہماری ایک اپنی سوچ ہے نا. اب صرف کرتے ہی ہیں نا, اب ٹیلی ویژن پر, سوشل میڈیا پر, فون پہ لگے ہی ہوتے ہیں, باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ذہن بننے کی بات ہے, 2 سے 5 منٹ اگر ہم اس میں دے دیں تو انشاءاللہ. اچھا ویسے بھی میڈیکلی تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ موبائل فون کو سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ اگر آپ کچھ دیکھتے دیکھتے سوئے اور بزی رہے تو آپ کا دماغ, آپ کی وہ نیند جو ہے, جو آپ کو پھر اسی لیے صبح اٹھتے ہیں تو وہ نکاہت ہوتی ہے بھائی 4-6 گھنٹے سونے کے بعد میں فریش نہیں ہوں, کیونکہ وہ جو آپ کو آرام دہ نیند چاہیے, جو ذہنی سکون کے ساتھ چاہیے, وہ مل ہی نہیں رہی ہوتی. تو بس 2-4 منٹ کی بات ہے, بقیہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. چلیے جی ٹھیک ہے جی. کچھ بس تھوڑے سے لمحوں کی یہ کہانی ہے اور آپ نے چھوٹی سی ایفرٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پرسکون نیند کے آپ حقدار بنیں گے, اور جب صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ بقیہ تمام امور جو آپ نے دن بھر میں سر انجام دینے ہیں وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ انشاءاللہ آپ نبھانے میں کامیاب ہو سکیں گے. یہ ایفرٹ کر لیں, انشاءاللہ اگلا دن آپ کو جو ہے وہ بہت خوبصورت گزرے گا. مزید کوسچن؟ آپ نے ماشاءاللہ ایک محفل کا انعقاد کیا جس میں خوابوں کی تعبیر, روحانی اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. ایک خواب جو ہے میں بہت تسلسل سے دیکھ رہا ہوں اور اس کا گمان ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ حقیقت ہے بچپن سے, اور بیچ میں کچھ وقفہ آتا ہے ریسنٹلی دوبارہ. اس میں سر ہوتا ہی ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں نا مسافت طے کر رہا ہوں پرواز کر کے, یہاں سے صدر کا علاقہ جانا ہے. تو میرا تعلق ایک دیہی علاقے سے, جہلم سے. جی. تو جب میں 5ویں کلاس میں تھا تب سے اس طرح کی فیلنگ, اور بعض کو لگتا ہے کہ بالکل حقیقت ہے کہ میں جب اکیلا ہوتا ہوں تو میں فاصلہ جو ہے نا طے کر سکتا ہوں. اور ابھی ریسنٹلی کوئی 2-4 ماہ پہلے بھی بیچ میں وقفہ آ گیا, دوبارہ سے اسی طریقے کی فیلنگ آتی ہے اور کافی بڑی مسافت بھی لگتا ہے کہ بس آپ 2 منٹ میں طے کر سکتے ہیں. صحیح. دیکھیے بیسیکلی سفر کرنا خواب کے اندر بنیادی طور پر یہ اچھے خواب کی علامت ہے, اور بیسیکلی اس کی 2 تعبیریں ہیں. ایک تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ حقیقت میں سفر کرے گا, دوسرا سفر کرنا حالات کے بدلنے اور کامیابی ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے. واہ. تو آپ نے کہا کہ آپ کلاس 5 سے یا بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اس پوری زندگی میں آپ نے پروگریس ہی کی ہوگی اور آپ آگے بڑھے ہوں گے. تو سفر کرنا, سفر وسیلہ ظفر ہے. روایتوں میں بھی سفر کرنے کے بہت سارے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. تو ایک اچھا خواب ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی پر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں. البتہ سفر کرنے میں کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جس میں تعبیر تھوڑا مختلف ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی سفر کر رہا ہے اور راستہ بھول گیا, صحیح, راستہ بھٹک گیا, جی, تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں. اسی طرح خواب کے اندر کسی بری نیت سے یا بری جگہ کا سفر کرنا, وہ تعبیر کے اعتبار سے مختلف ہو جائے گا. تو وہ پھر اس کی جو ڈائمینشنز ہیں اس کے مختلف ہونے سے یہ مختلف ہوگا, ویری کرے گا. مطلقاً ویسے ہی کہیں پر جانا اور دور سفر کر لینا یہ اچھی علامت ہے, اور اللہ پاک اس میں بندے کو کامیابی عطا فرمائے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک اچھا خواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اسد بھائی اگر یہی سفر ہم دنیا کی بجائے اگر ہم اس کو ہواؤں میں کرتا ہوا دیکھیں, یہ بڑا ایک پوچھا جانے والا ایک سوال ہے. اور بعض اوقات تو جیسا آغاز میں بھی عرض کیا کہ نوجوانوں میں اس طرح کے خواب کو دیکھنے کا بڑا ایک رجحان پایا جاتا ہے. بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, اچھا جن کو رائڈنگ کا یا ڈرائیونگ کا ایک شوق ہوتا ہے, تو ان کے لیے اس طرح کی چیزیں جو نا وہ آ رہی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خواب میں دیکھتے ہیں اور اسی اسپیڈ پر وہ ریئل لائف میں بھی گاڑی چلانے کا جو ہے نا وہ ایک شوق رکھ رہے ہوتے ہیں, اور نتیجتاً نقصانات کا جو ہے وہ ہوتا ہے اس طرح کا. تو ایک ہے دنیا میں
حقیقت میں رہ کر اس طرح کے عمل کو خواب کے حساب سے دیکھ کر کرنا، اور جس طرح کا بندہ وہ انوائرمنٹ ہے اور پھر جس طرح کا خواب میں سارا ماحول دیکھا ہے اس کو امپلیمنٹیشن حقیقت میں کرنا، یہ اور اسی کا ہی ریورس اگر دیکھیں کہ وہ جس طرح سے اپنی بائک کو یا گاڑی کو اسپیڈ میں چلاتے ہوئے دیکھتا ہے، رات سوتے میں بھی اس طرح سے دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ بادلوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے، کہیں اس طرح سے کہ غائب ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، واپسی کا راستہ ہی نہیں مل رہا. تو اس طرح کے جو کوسچنز ہوں گے ان کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے ماشاءاللہ ہم پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے درمیان ہیں. صحیح. تو خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کو حقیقت پر امپلیمنٹ کرنا تو ان سے توقع نہیں کرنی چاہیے. اچھا کہ خواب میں تو بندہ 10ویں منزل سے چھلانگ بھی لگا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جاگ کے تو نہیں لگائے گا نا. تو یہ تو ایسا چانس کم ہے. صحیح. البتہ جو آپ نے دوسرا پہلو کہا کہ جو ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز خواب میں نظر آئے، تو اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا. صحیح. کہ وہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اور رہی یہ بات کہ آسمانوں میں اڑنا، بادلوں میں اڑنا، پرندے کی طرح اڑنا، اس طرح سے اگر کوئی اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اگر تو درست طور پر اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، جیسے پرندہ ہے ہوا میں اڑتا ہے، اس طرح انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے، تو یہ پازیٹیو ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ کامیابی کی بھی علامت ہوتی ہے. البتہ اڑتے ہوئے اپنے آپ کو آسمان میں غائب ہوتے ہوئے دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں یہ موت کی بھی علامت ہوتی ہے. تو پھر یہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا کہ اڑتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک مکان سے دوسرے مکان پر جانا، اس کی تعبیر پھر جدا ہو جائے گی. معلوم مقام سے معلوم مقام پر اڑتے ہوئے جانا یہ جدا ہے. صحیح. اور نامعلوم مقام پر جانا کہ جہاں پر بندہ جانتا نہیں ہے یہ پھر جدا ہے. اور یہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، جس دن اس نے خواب دیکھا اس دن اس کی مصروفیات کیا تھیں، تو پھر وہ ظاہر بہت ساری چیزیں ریلیٹ کی جائیں گی. لیکن جو بنیادی اس کی چند تعبیریں ہیں وہ میں نے عرض کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید سوال کون پوچھنا چاہیں گے؟ اور میرا سوال یہ تھا کہ خواب میں بزرگان دین کا دیکھنا کیسا ہے؟ جی کہ آپ کسی مشکل میں ہو اور وہ آپ کی مدد کے لیے آئے، تو ایسا یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں یا روحانی ہوتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس لیے مجھے ایک خواب آیا تھا کہ طوفان آ رہا ہے بہت بڑا، اور لہریں جو ہیں وہ آسمان تک ہیں، اور پھر بیچ میں سے ایک روشنی نکلتی ہے اور کوئی بزرگ آتے ہیں جو طوفان تھم جاتا ہے. تو لوگ، میں تو نہیں تھا، سسٹر ساتھ میری، تو لوگ بولتے ہیں یہ غوث اعظم. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ خواب کیسا ہے؟ جی بالکل. مسلمان ہے اللہ کی رحمت سے، اور اولیاء کرام سے، علماء کرام سے، نیک لوگوں سے ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے، انہیں بھی چاہیے، اور ان سے ایک ریلیشن ہوتا ہے، روحانی تعلق ہوتا ہے، بندہ محبت کر رہا ہوتا ہے. تو خواب میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. میں آپ کو ایک بنیادی بات عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پاک کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں. خواب میں کسی بھی بزرگ کی زیارت کرنا، وہ انبیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، اس بزرگ کی جو غالب صفت ہے اس کی برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے. اس کو میں چند مثالوں سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثال ہے، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شجاعت، بہادر تھے، ٹھیک ہے، جی. علم. اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے؟ عدل و انصاف، عدل و انصاف، ٹھیک ہے، بہادری، بہت بڑا نظام چلانا، جی، فیصلے میں سٹرونگ ہونا، ٹھیک ہے. عثمان غنی کا نام آتا ہے تو سخاوت، ٹھیک ہے، حیا، ٹھیک ہے. حالانکہ یہی سخاوت فاروق اعظم کے پاس بھی تھی، حضرت علی کے پاس بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہادر تو صدیق اکبر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور سارے ہی عدل و انصاف والے بھی تھے. لیکن کسی ایک پرسنالٹی میں ایک دو یا چند خصوصیات غالب ہوتی ہیں کہ اس کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں اسی طرف. اچھا، انبیاء کرام میں بھی ہے، سارے نبی افضل و اعلیٰ، ہر نبی کے اندر بے شمار خصوصیات، لیکن میں چند انبیاء کا نام لوں گا، آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا ذہن میں آتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حسن، جی، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قربانی، ٹھیک ہے نا، اور صاحب منصب ہونا، جی، انبیاء کا والد ہونا، ٹھیک ہے. اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام، توبہ، جی، ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر انبیاء کرام، حالانکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت خوبصورت تھے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے، لیکن ان پر کچھ چیزوں کا دیگر کے مقابلے میں زیادہ غلبہ نظر آتا ہے. صحیح. تو جس بزرگ کو ہم خواب میں دیکھیں تو ان بزرگ کی جو صفت ہوگی، جو غلبہ ہوگا،
اس سے اس کی تعبیر کو ریلیٹ کیا جائے گا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا نام آتا ہے تو اللہ پاک کی خاص رحمت اور اللہ کی خاص مدد ذہن میں آتی ہے کہ میں مشکل میں ہوں تو اللہ میرے لیے آسانی فرمائے گا. صحیح. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زبردست عالم تھے, علم ہے. آپ کا جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو قرب ہے اولیاء کرام کے درمیان وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. تو استعانت ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں, تو وہ چونکہ ایک صفت غالب ہے تو وہ بندے کو نظر آئی. صحیح. جو آپ نے کہا کہ لہریں ہیں سمندر کی یا دریا کی, پانی کی, اور بہت زیادہ ہیں, طوفان کی صورت ہے. تو لہریں اور جو طوفان ہے یہ آزمائش اور مصیبت کی علامت ہوتی ہے, لیکن اس سے بچ نکلنا یہ مصیبت سے, آزمائش سے بچنے کی دلیل ہوا کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے جن دونوں آپ نے خواب دیکھا کوئی مشکل آپ کے لیے آئی ہو اور پھر وہ سولو بھی ہو گئی ہو, تو یہ اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر ہے. بزرگوں کا خواب میں دیکھنا باعث برکت اور باعث رحمت ہوا کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ایکسپلینیشن دی گئی ہے. مزید سوال شامل کرتے آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور لوگ زیادہ تر کامن بات یہی پائی جاتی ہے کہ فجر کے وقت جو خواب دے گا تو وہ حقیقت ہے, مطلب وہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ بڑا مطلب یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا. اچھا, کچھ ہمارے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو انتقال کر چکے ہوتے ہیں, فوت شدہ, تو ایک عرصے بعد ان کو دیکھتے ہیں لوگ, تو اس کے بارے میں بھی لوگ گمان کرتے ہیں کہ کچھ بولتے ہیں نیاز دلانی چاہیے, اور کچھ بولتے ہیں جو ان کے مطلب ریلیٹیو انتقال کر جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم نے ان کو آج ان کو خواب میں دیکھا تو اور آج ان کے انتقال ہو گیا, ان کے فلاں کا, ان کے فلاں. لوگوں کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے, مطلب اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ لوگوں کو یوں دیکھ لیا کہ آپ کسی مرحوم کو خواب میں دیکھا تھا انہوں نے, اور جناب ان کا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا, تو مرحوم کا خواب میں آنا اور اس کے بعد کچھ دن بعد انتقال ہو جانا دیکھنے والے کا, یہ ایک کانسیپٹ ہے. جی, یہ بات تو ذہن میں رہے کہ دن ہو یا رات ہو, دن اور رات کے اندر دیکھے جانے والے دونوں طرح کے خواب سچے ہو سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو صبح کے وقت دیکھا جائے گا صرف وہی سچا ہوگا, ہو سکتا ہے. لیکن دو اعتبار سے اس کے اندر فرق ہے. فجر کے وقت, صبح کے وقت جو خواب دیکھا جائے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائمنگز زیادہ سچا ہوتا ہے, یہ بات درست ہے. اور اس کی جو وضاحت ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری وضاحت کی ہے کہ چونکہ یہ برکت کا وقت ہے, اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے, صبح کے وقت کچھ ایسے خاص فرشتے ہیں جو صرف اسی وقت میں نازل ہوتے ہیں, اور یہ وقت اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی خاص عبادت کا وقت ہے, جاگ کر عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے اس ٹائم میں چونکہ یہ ٹائم برکت والا ہے تو اس وقت دیکھے جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے. تو یہ بات تو درست ہے. اور اذان کا وقت جو آپ نے کہا عموماً تو وہ صبح کا وقت ہی ہے, تو یہ بات تو درست مشہور ہے جو لوگوں کے اندر ہے. صحیح. دوسرا یہ کہا کہ کسی مرحوم کو خواب میں دیکھا, تو دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کو خواب دیکھنا نارمل ہے. ایک رشتہ دار ہے, ایک عزیز ہے, دوست ہے, دنیا سے چلا گیا, تو اب ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک بندے کا تعلق ہوتا ہے, ایک وقت سپینڈ کیا ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے. اب وہ خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے تو اٹس نارمل, اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے میرا نمبر آ گیا ہے, تو نمبر تو سب کا لگا ہوا ہے, سبھی انتظار کر رہے ہیں ویٹنگ میں, جب جس کا وقت پورا ہوگا اس نے چلے جانا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مرحوم کو خواب میں دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہو ضروری نہیں کہ اب میرا ہی وقت آنے والا ہے. رہی یہ بات کہ کسی نے کسی مرحوم کو دیکھا اور چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسی وجہ سے ہی اس کا انتقال ہوا, ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو اور اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہو, تو اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں, جو فوت شدہ ہے آپ کے خواب میں آیا ہے اس کے لیے دعا کر دیں. پہلے بھی کرتے تھے تو اب اس میں مزید اضافہ کر دیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. مسلمان کے لیے ہمیں دعا اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. سوال یہ تھا کہ جو مرحوم کو دیکھا ہے انہی کے مرحوم کے ہی ریلیٹیوز کا بعد میں انتقال ہو جاتا ہے, مطلب دیکھنے والے کا نہیں, انہی ریلیٹیوز میں جو پہلے ایک بڑوں میں سے ایک کا انتقال ہوا ایک بزرگ کا, اور ایک 10 سال بعد یا 8 سال بعد اس کو دیکھا دوبارہ, اور پھر انہی بزرگ کے ریلیٹیو میں سے کسی کا انتقال ہوا. جی, اتفاق ہوگا, یہ بھی اتفاق ہوگا, ضروری نہیں کہ اسی وجہ سے ہو. البتہ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں
کہ کسی کے انتقال کا اگر خواب دیکھا جائے تو اس کو بیان نہ کیا جائے. مثال ہے میں نے کسی کے بارے میں دیکھا, اب میں جا کر اس کو بیان کروں کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم دنیا سے جو ہے نا وہ چلے گئے ہو, جی تو اب وہ جائے یا نہ جائے بیچارہ تشویش میں مبتلا تو ہو ہی جائے گا. وہ کہے گا اچھا تو تم میرے مرنے کی جو ہے خواب دیکھ رہے ہو, کوئی اچھا خواب نہیں نظر آ سکتا تمہیں. تو اسی لیے بیان نہ کیا جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے لیے درازی عمر بالخیر کی بندہ دعا کرتے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن پلیز. خواب کا بھول جانا. فار ایگزامپل میں خواب دیکھتا ہوں, مجھ کو اتنا پتہ ہے, میں سو کے اٹھا, مجھ کو پتہ ہے میں خواب دیکھا ہوں لیکن مجھ کو یاد نہیں ہے. میں اپنے ذہن میں زور ڈال رہا ہوں لیکن خواب یاد نہیں آ رہا ہے. کبھی کبھی کسی جگہ پہ چلتے ہوئے وہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے ایبزارب ہوتا ہے, یار یہ تو میرا ہو چکا ہے, یہ میں یہاں پہ آ چکا ہوں, یہ کام کر چکا ہوں, دوبارہ کر رہا ہوں, تو یا یہ خواب ہے یا یہ کچھ اور ہے. جی بالکل آپ نے بجا کہا, یہ ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یار یہ لگ رہا ہے کہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے نا, سچویشنل ہے. پہلے بھی سیم بعضوں کا تو ایسے جملے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے, سامنے والا وہی جواب دے رہا ہوتا ہے, تو بندہ کہتا ہے یار یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, میں اگین وہی کر رہا ہوں. تو یہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور خیال بھی ہو سکتا ہے. ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ انسان کی جو سوچ اور جو برین پاور ہے وہ بڑی امیزنگ ہے, حیرت انگیز. یعنی کہ اللہ پاک نے ہماری روح کو اور ہمارے دماغ کو جو طاقتیں دی ہیں نا وہ امیزنگ ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ سوچ سکتے ہیں, اور اس پر بڑا علماء نے کلام فرمایا ہے اور بڑی زبردست اس پر ابحاث ہیں. تو اٹس پاسبل کہ کسی فیوچرسٹک چیز کو ہم ابھی سے ایزیوم کر رہے ہوں, اور جب وہ حقیقت میں ہو رہی ہو تو پھر ہم یہ سوچیں کہ یار یہ لگتا ہے کہ کچھ پہلے ہو چکا ہے. تو وہ ایک اسٹرانگ ہمارا کوئی دماغ کے اندر کوئی چیز تھی تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے پاسبل ہے اور اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. صحیح. دوسرا آپ کا سوال بھول جانا, دیکھیے بھول جانا نارمل ہے اور اس میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کریں کیا, اب یاد ہی نہیں آ رہا. جی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں, یا اللہ اگر جو میں نے خواب دیکھا تھا جو میں بھول گیا وہ کوئی برا تھا تو اس کے برے نتیجے سے مجھے محفوظ فرما. صحیح. اور اگر اچھا تھا تو اس اچھائی میں سے مجھے حصہ عطا فرما. یہ کہہ کے بندہ ایزی ہو جائے. اور بہت بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ بندہ صدقہ کر دے. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے نا, مصیبت کو دور کرتا ہے. تو اگر کوئی اس کا برا اثر تھا بھی تو اللہ پاک کی صدقے کی برکت سے بندے کو دور کر دے گا. پھر زیادہ اس پہ نا سٹریس نہ لے اور زیادہ سوچے نہیں, ورنہ بھول گئے تو کیسے آپ اس کو یاد کیسے کریں گے. البتہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ اس علم کا کمال ہے کہ بعض ایسے طریقے ہیں کہ جیسے آپ میرے پاس آئیں اور کہیں کہ میں خواب دیکھا تھا میں بھول گیا, تو کچھ اس کی ایسی ایک پریکٹیکل کیا جاتا ہے, تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا خواب دیکھا تھا. اچھا. تو یہ بھی علماء نے اس کی, لیکن وہ ایک پریکٹیکل عمل کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ یہ معلوم ہو سکتا ہے. لیکن نہ بھی ہو تو اتنا ضروری اب ہر وقت بتانے والا اویلیبل ہو اور ہم بھی اویلیبل ہوں ضروری نہیں ہے. تو آپ نے ذہن کو ہلکا کرنے کے لیے آپ اتنا کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں. اور خواب کا بھول جانا اس کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچے یار پتہ نہیں کیا ہوا کیا تھا, تو دیٹس نارمل. صحیح صحیح. جی مزید سوال. میرا نام محمد زاہد ہے. سب باتیں سنی, تو اب کیسے ہم یہ فرق کریں گے کہ کون سے خواب قدرت کی طرف سے کوئی انڈیکیشن مل رہی ہے یا جو طبیعت کا ایک معاملہ ہے. یہ بعض دفعہ ہم نے سنا ہے کہ ڈراؤنے خواب پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی آتی. اب وہ ڈراؤنا خواب آیا جیسے بھائی نے کیا, وہ تھا پیٹ خراب, تو کس طرح سے ہم مطلب اس کو الگ الگ کریں گے کہ طبیعت کی وجہ سے, طبیعت خرابی کی وجہ سے, یا اپنے روزمرہ کاموں کی وجہ سے خواب آ رہا ہے, یا قدرت کی انڈیکیشن, اس کو کیسے الگ الگ کریں؟ جی دیکھیے عام آدمی کے لیے تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا دشوار ہی ہے. عام آدمی کیسے کرے گا کیونکہ اس کو نالج ہی نہیں ہے, اور اس کے اندر ایک نہیں کوئی 10 طرح کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو عام آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ وہ زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر نہ کرے, اور اگر کوئی بظاہر ڈراؤنا خواب ہے تو بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ایزی ہو جائے. بقیہ اب یہ ظاہر ہے کہ جو اس علم کا ماہر ہے وہی بتا سکے گا. تو جب ماہر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کرنا بہت زیادہ دشوار ہے. ایک دفعہ کسی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کیسے فرق کرے گا کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ اصلی ہے یا نکلی ہے. صحیح. اب میں ایک میڈیکل سٹور پہ جاتا ہوں تو میں کیسے اس کو فرق کروں گا
چلو 2-4 مشہور اور اچھی کمپنیاں ہوں گی کہ بھائی یہ اچھی کمپنیاں صحیح بناتی ہیں. تو کافی دیر گفتگو ہوتی رہی تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اسد بھائی دعا کریں کہ آپ کو اچھا ڈاکٹر مل جائے. اچھا. بکیا اب آپ بولو کہ پورے میڈیکل سٹور کی ہر دوا کے بارے میں عام آدمی فرق کر سکے تو یہ ممکن نہیں. تو ایسے ہی ظاہر ہے کہ اس کا ایک پورا علم ہے، پروسیس ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے اور مطمئن رہے. جی مزید سوال. میرا نام تابش علی ہے. میں نے خواب دیکھا کہ جیسے ابھی تازہ یہ فلڈ آیا تھا، ایسے ہی میں نے بہت زیادہ پانی دیکھا ہے، جیسے گاؤں ہی ڈوب گئے ہیں. ایسے ہی میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں نے بہت زیادہ پانی دیکھا ہے اور گاؤں ہے جو ہے پورے وہ سارے ڈوب گئے. یہ میں نے پہلے بھی خواب دیکھا تھا، پھر اس کے بعد ایسا کوئی ملا نہیں جس سے میں ڈسکس کرتا، تو آج مجھے یاد آیا تو میں یہاں چلا آیا آپ سے پوچھنے. اللہ پاک رحمت فرمائے. تشریف رکھیں. دیکھیے جنرلی تو سیلاب کا دیکھنا یہ مصیبت کی علامت ہوتی ہے، آزمائش کی علامت ہوتی ہے، کسی مشکل کی علامت ہوتی ہے. تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے کاموں کو بھی بہتر کریں، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، اور کچھ صدقہ کریں تاکہ کوئی آنے والی مصیبت ہو تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے. لیکن چونکہ ہم سندھ میں ہی ہیں اس وقت جی، اور سندھ میں ہی بہت زیادہ سیلاب بھی آیا ایسا ہی اور بہت زیادہ خبریں ہم نے سنی اور ابھی بھی پچھلے دنوں تک بھی یہ چیزیں چلتی رہی. تو یہ اس کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا وہی تقریباً وہی چیز دیکھی جو چند ماہ پہلے یہاں پر ہوئی، تو یہ اس کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کی رحمت پر اچھی امید رکھیں کہ ایسا کوئی زندگی میں نہیں ہوگا اور یہ وہی ہوگا جو آپ نے پہلے دیکھا تھا. تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہو. اللہ پاک. لاسٹ کوسچن لے لیں. سر استخارے کے بارے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہو اور اس کے لیے کوئی استخارہ کر لے تو رات کو خواب میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے ذہن میں ڈال لیتا ہے یا دیکھ لیتا ہے، یا اس کے دل کو جو ہے نا ایک قسم کی تسلی مل جاتی ہے، جتنا میں نے سنا ہے. تو حال ہی میں نے کسی کام کے لیے جو ہے نا استخارہ کا عمل کیا رات کو ہی. تو اگلے دن جو ہے نا مطلب خواب تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ اگلے دن میرا دل بہت زیادہ اداس تھا پورا دن ہی. اور مجھ سے زیادہ جو ہے نا میرے جو اساتذہ ہیں، میرے جو فرینڈز ہیں، ان لوگوں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ نوٹس کیا. تو آیا میں مطلب اس کام کی طرف کیا سمجھوں، اس کا نیگیٹو امپیکٹ سمجھوں یا گڈ امپیکٹ؟ آپ اس پہ ذرا. چلا جی ماشاءاللہ. پہلی بات تو یہ تشریف رکھیں کہ استخارے کے معاملے میں نا ہم بڑے جلد باز ہیں. ہم کہتے ہیں یہ استخارہ کیا اور یہاں سے جواب آ جائے. تو استخارے کے لیے 7 دن تک ویٹ کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ہم نے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہ کی ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب منگنی کے بعد لوگ استخارہ کرواتے ہیں. بھائی منگنی ہو گئی، اب استخارہ کاہے کا؟ استخارہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. صحیح. اب دکان کا ایڈوانس دے دیا، اب استخارہ کرواتے ہیں کہ میں یہ کاروبار کروں یا نہ کروں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ استخارے کا غلط ٹائم ہے. درست ٹائم یہ ہے کہ جب تک آپ کا خیال کسی ایک طرف جمع نہیں ہے، آپ نیوٹرل پوزیشن پر ہیں، اب اس وقت استخارہ کریں. صحیح. دوسرا، ایک ہی دن کے اندر اس کا ڈیسیژن ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، اور علماء نے یہی بیان فرمایا ہے کہ 7 دن تک بندہ ویٹ کرے. اگر پہلے دن کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں، اس کی پھر ایک الگ ڈیٹیل ہے کہ خواب کے اندر کس طرح کی چیز، کلرز ہیں، سچویشنز ہیں، تو جا کر بندہ فیصلہ کرے. بقیہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دن میں آپ اداس تھے، تو اس کا استخارے سے تعلق ہو، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. اگر آپ ابھی کر ہی رہے ہیں استخارہ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ مزید 6 دن ویٹ کریں، اور اس دوران آپ کو جب کوئی ایک کانفیڈنس سے کوئی چیز نظر آئے تو آپ اسی پر جو ہے وہ پھر اس پر عمل کریں. لیکن یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ استخارہ ہوتا اس چیز میں جو شرعاً جائز ہو. شریعت نے کسی چیز کو ناپسندیدہ پہلے سے قرار دیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سے کیا پوچھنا. استخارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض ہے نا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. صحیح. اب اللہ اور اس کے رسول نے پہلی کسی چیز سے منع کیا ہوا ہے اور ناپسندیدہ ہے تو اس میں کیا استخارہ. تو یہ کچھ شرائط بھی ہیں استخارے کی، وہ بھی ملحوظ رکھنی چاہیے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو پراپر کریں. اور تھوڑا سا مزید میں یہی عرض کروں گا کہ 5-6 دن اور بھی ویٹ کریں تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ جو ہے اس کا ڈیسیژن لے سکیں. جی جناب، کچھ دیر اور انتظار کیجیے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے جو نتائج ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو انڈیکیشن ملے گی، اور اللہ کی رحمت سے
کچھ نہ کچھ آپ کے جو معاملات ہیں ان کے لیے آسانیوں کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ آپ نے سوالات سنے، جوابات بھی ہم نے جو ہے وہ سنے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ مزید نت نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ خوابوں کی تعبیریں پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا آپ بہت سارا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا